الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تلاوت کر رہے تھے۔ کل بھی تھوڑا بہت اس کو سمجھا ہے، ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کیونکہ اس چیز کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، اس لیے اس کو کھول کے بیان کرنا اور اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عملے زوجیت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرے تو کیا اس پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو آیا اس کو گناہ ہوتا؟ سو اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جو میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ سو یہ تو باعث اجر و ثواب ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھروں میں 3 لوگ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عثمان آئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کہا، کہاں ہم اور کہاں نبی کریم علیہ السلام، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ساری رات نمازیں پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی جتنی عمر ہے جتنی زندگی ہے ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ سو نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا، تم لوگوں نے اس طرح کہا، سنو، باخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ نفل روزے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، یہ نفل نماز کی بات کی جا رہی ہے، رات کے قیام کی، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میرے طریقے پر نہ ہوگا۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ عورتوں، بچوں، مال و دولت، اسباب زینت سے جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ فائدہ اٹھانا اسلام میں مطلوب ہے۔ اس میں افراط اور تفریط، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا اور بالکل ہی اس سے قطع تعلق ہو جانا، یہ ممنوع ہے۔ نہ تو یہ کرے کہ رات دن اتنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر راہبوں کی طرح تارک دنیا ہو جائے، یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ کر الگ ہی اپنی دنیا میں گم ہو اور بس عبادت ہی عبادت ہو اور کوئی حقوق العباد ادا نہ کر رہا ہو۔ نہ دنیا داروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر دین کو اور شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دے اور بھلا دے ان کو۔ اسلام نے دین اور دنیا دونوں کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اس کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ سو اسلام جو ہے رہبانیت کے خلاف ہے، اور کہ بالکل الگ تھلگ ہو کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ جانا، اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہ انسان اپنے دین کو بھول جائے اور بالکل دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ان کی شہوت کی محبت سجا دی گئی ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیر،
نشان زدہ یعنی مخصوص گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کرنے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں۔ اپنے منکوحہ عورتوں سے اعتدال کے ساتھ انس اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی یہ میاں بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہے اس میں یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے محبت عطا کر دی اور رحمت رکھ دی، اور جو ہے سکون کے لیے یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے۔ دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت میرے دل میں رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 نکاحی عورتیں، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 نماز، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور امام مسلم بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت ہے کہ دنیا متاع ہے، یعنی سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی یعنی کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی اگر زمانے میں کوئی فتنہ ہے تو وہ عورتیں ہیں اور عورتوں کا مکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں عیدگاہ گئے، آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ تر دوزخی ہو۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ ایسی ناقص عقل اور ناقص دین نہیں دیکھی جو بہت زیادہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی سلب کر لے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کا آدھا نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کی عقل کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ نماز پڑھتی ہے، نہ ہی نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ان کے دین کا نقصان ہے۔ یعنی کہ قدرتی طور پر ایسی چیز عورت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کی نمازیں مرد کی نماز کے برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے روزے میں بھی یہ قباحت ہے کہ رمضان کے کچھ روزے اس کے چھوٹتے ہیں اور وہ مردوں کے برابر کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ باقی گواہی کے حوالے سے ہم نے پیچھے بھی اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے۔ اعتدال کے ساتھ، یعنی یہ حکم ہے کہ خاتون کے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی اعتدال، اس محبت میں اور انس میں اعتدال اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے وجود کو انسان کے حق میں نعمت قرار دیا ہے، کیونکہ بیٹے کے وجود سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ دنیا میں باپ کا ذکر اور چرچا بیٹوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے تم سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے بیٹے، پوتے اور نواسے پیدا کیے، اور اس نے چھپائے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بنا دے گا۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، نمبر 3 نیک بیٹا یعنی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 3 چیزیں کہی گئی ہیں۔ صدقہ جاریہ یعنی اگر آپ نے صدقہ کوئی دیا ہے تو وہ صدقہ بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں تک جا پہنچے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ علم جو آپ نے پھیلایا ہے
جو بھلائی کا باعث تھا اور آپ نے وہ پھیلا دیا، وہ علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، بعد میں بھی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، وہ بھی جو ہے مرنے کے بعد وہ اولاد اس کی نیک اعمال جو ہیں ماں باپ کے لیے فائدے کا باعث ہیں۔ اولاد کے ساتھ محبت میں افراد بہت زیادہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور شدت جو ہے اس کو روکنے کے لیے فرمایا سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ سورہ تغابن میں آیا آیت نمبر 15 تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں۔ سورہ نحل میں آیا آیت نمبر 71 ہے، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال میں زیادتی کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے معاملات ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہیں لہٰذا نماز نہیں پڑھی جا رہی، جبکہ اولاد کی وجہ سے یا بچوں کے چھوٹے ہونے کی نسبت سے کہیں پہ بھی نماز کی جو ہے اس طرح کی آسانی نہیں دی گئی، بلکہ نماز تو پڑھنی ہی ہے، ہر حال میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ جو نفاس ہے بچے کی پیدائش کے بعد کا خون، جو ہی وہ آنا بند ہو جائے، چاہے وہ 15 دن بعد ہے 20 دن بعد ہے، اس کی مدت 40 دن تک ہے، لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے رک گیا تو آپ وہیں پہ بیٹھے رہیں، چھلا پورا کریں، چار پائیوں کے اوپر ہی بیٹھ گئے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو ہی وہ مکمل ہو گیا، آپ کا خون اور داغ لگنا بند ہو گیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور غسل کر کے اپنی نمازیں شروع کریں اور نماز نہ چھوڑیں۔ جبکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اپنی نماز چھوڑ رہے ہیں، اپنے وہ معاملات جو چاہے وہ حقوق العباد سے ہیں چاہے وہ حقوق اللہ سے ہیں، ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن وہی ٹائم ہونا ہے کہ جب ہم پر اخیر آنی ہے اور اولاد کو بس ایک ہی فکر ہونی ہے کہ ان کی جائیداد کا یہ حصہ میرا ہے اور یہ جائیداد کا دوسرا حصہ میرا ہے، اس پر لڑائی جھگڑے ہیں۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو لوگ فون کر کر کے کہتے ہیں کہ مدرسے میں کوئی پڑھا قرآن ہے تو وہ دے دیں، اپنے ماں باپ کے لیے خود قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ اکٹھا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فقراء مہاجرین نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ تو بلند درجات اور دائمی نعمتوں کو لے گئے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دوں جس کی وجہ سے تم سبقت کرنے والوں کا اجر پالو اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت کرو، اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو مگر وہ جو تمہارے جیسا کام کرے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ ابو صالح نے کہا پھر فقراء مہاجرین دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں کو ہماری تسبیحات پڑھنے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ہماری طرح تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، یعنی وہ مالی عبادت کرنے کی وجہ سے بھی ہم سے بڑھ گئے۔ اور آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، کہ یعنی جو مالدار ہے اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح بھی کر رہا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ یہ اس وقت اللہ کا فضل ہے جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اگر مال و دولت کو محض مال و دولت کی خاطر جمع کیا جائے اور دکھاوے کا باعث ہو تو اس کی اللہ اور اس کے رسول نے مذمت فرمائی ہے۔ سورہ تکاثر کی پہلی اور دوسری آیت ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ سورہ ہمزہ میں آیا جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ مکے میں خطاب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا اس سے دوسری وادی بھی مل جائے، اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے سونے کی تو وہ چاہے گا اس سے تیسری وادی سونے کی مل جائے۔ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ وہ خواہشی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اسی اعتدال کرنے کا حکم ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے 8 تک ہے، اور اس نے چپایوں کو یعنی مویشیوں کو پیدا کیا جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور مزید فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان میں سے تمہارے لیے زینت ہے جب تم شام کو ان کو چرا کر واپس لاتے ہو اور جب انہیں چرنے چھوڑ جاتے ہو، اور وہ مویشی تمہارے وزن اٹھا کر ان شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، اور اس نے تمہاری سواری اور زینت کے لیے گھوڑے، خچر، بعد میں آنے والی وہ سواریاں جو آج موجود ہیں اس زمانے میں موجود نہیں تھی، ہماری گاڑیاں ہیں، ایروپلینز ہیں اور ٹرینز ہیں۔ اور اے مسلمانوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اے مسلمانوں، ان کے خلاف جتنی تم میں طاقت ہے ہتھیار کی فراہمی اور گھوڑے باندھنے کی تیاری لو، اسے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر روب جماؤ اور ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ حضرت امام بخاری حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک گھوڑا کسی شخص کے لیے باعث اجر ہے، ایک گھوڑا باعث ستر ہے، اور ایک گھوڑا باعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں باندھا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اس کو وہ کسی چراگاہ یا باغ میں چرنے کے لیے چھوڑ دے تو جتنی دور وہ چرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور وہ پانی پینے کے لیے جتنے قدم بھی چلے گا اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ستر ہو یعنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے مستغنی ہونے اور سوال سے بچنے کے لیے باندھا ہے، پھر اس گھوڑے پر سواری کرنے اور اس پر بوجھ لادنے میں وہ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو، یعنی جو بھی اس سے اس کی روزی روٹی کے کام آ رہا ہے وہ گھوڑا، تو اس کے مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو گھوڑا انسان کے لیے باعث ضرر ہو اور وہ عذاب ہے، یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تکبر، ریاکاری اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے باندھا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھوڑوں اور مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے اور انسان کے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے لیے ان کو اعتدال کے ساتھ جمع کرے گا تو یہ مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے اور مغفرت کا باعث ہے، اور اگر ان کو نمود و نمائش، ریاکاری، فخر، تکبر کے لیے جمع کرے گا تو ان کا جمع کرنا باعث نقصان بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اب کھیتی باڑی کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63-64 میں بیان فرما رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح جو کچھ تم کاشت کرتے ہو آیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے یا انسان یا جانور کھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل خیبر سے معاملہ طے کیا کہ کھیتوں سے جو فصل کی پیداوار حاصل ہوگی اور باغات سے جو پھل حاصل ہوں گے تو ان کے کام کے عوض نصف وہ لیں گے
اور زمین کی ملکیت کی وجہ سے نصف نبی کریم علیہ السلام لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اس میں سے اپنے ازواج کو 80 وسق یعنی 480 من کھجوریں اور 20 وسق 120 من کھجوریں عطا فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، خواہ خود زمین میں کاشت کریں یا غلے کی مقدار مقرر کر لیں۔ بعض نے غلہ لیا اور بعض نے خود کاشت کرنے کا بندوبست کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کاشتکاری کو اختیار کیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے زراعت اور کھیتی باڑی میں زیادہ انہماک اور شدت انگیزی سے منع کیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک مرتبہ ہل کی پھالی اور کچھ آلات زراعت دیکھے تو کہا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم کے گھر میں بھی یہ آلات داخل کیے گئے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلت میں مبتلا کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن 6 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوت کی محبت انسان کے لیے سجا دی گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان ان 6 چیزوں سے کو بالکل چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی محبت میں ڈوب کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فراموش نہ کرے اور ان کے درمیان توازن اور اعتدال رکھے اور ان چیزوں کی محبت میں مشغول اس حد کا درجے کا رہے کہ جو ضرورت کے تحت ہو، یعنی یہ جائز بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 ہے جی سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ قل فرما دیجئے نبی کریم علیہ السلام، اعنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم جو اس سے بھی بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، یعنی گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جناتوں تجری من تحتها الانہار وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا وازواج مطہرہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد یہ اللہ کی خوشنودی سے ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جو یہ کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، اور وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ کہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اس اچھے ٹھکانے کی تفصیل بتا دی ہے کہ اس ٹھکانے میں یہ ٹھکانہ جو ہے وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے، اور حیض اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف ستھری بیویاں ہوں گی۔ اس میں یہ انسان کے جسم کی لذتیں ہیں اور روح کی لذت کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کی سے حضرت ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کیا تم راضی ہوگے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اے رب اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضا حلال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں۔ انسان کو جس وقت دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں اس وقت بھی اس کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ نیز دنیا میں انسان کو اگر کسی ایک وجہ سے راحت میسر ہو تو کسی اور طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔